مسلک رضا سلامت رہے، مسلک رضا سلامت رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سب کو میرے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، رضوان شیخ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ ماہ سفر چل رہا ہے، اس ماہ مبارک کو اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا سلسلہ اس ماہ سفر میں کیا جائے کہ سید اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی تشریح کی جائے، اور اس سلسلے کو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اور اس سلسلے کا نام بھی ہم نے رکھا ہے کہ رنگ رضا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رنگ رضا اور عشق رسول میں جو ہمارے عالم دین ہیں جو تشریح فرما رہے ہیں، پچھلے ایپیسوڈ میں بھی حضرت نے تشریح فرمائی تھی اعلیٰ حضرت کے کلام پر، اور آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ عرفان کمال سلطانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے ٹائم عنایت فرمایا، وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت علامہ صاحب کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور یقین کیجئے جس طرح علامہ صاحب اعلیٰ حضرت کے کلاموں پر تشریح کرتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اس دور میں بھی، اس پرفتن دور میں بھی سید اعلیٰ حضرت کے کلاموں پر اس طرح اتنے خوبصورت انداز میں تشریح کرنے والے علماء موجود ہیں۔ تو میں کلام آغاز کر رہا ہوں۔ ایک بہت خوبصورت کلام سید اعلیٰ حضرت کا ہے۔ فرماتے ہیں سید اعلیٰ حضرت کہ جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرا خلد کا نام نہ لے بلبل شیدا، یہ دوست جو بنوں پر ہے۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے قبل اور ان کے بعد والوں میں بھی میری نظر سے البتہ دوست کی ردیف پر کوئی کلام نہیں گزرا۔ واہ واہ۔ اگر کسی شاعر نے لکھا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں نے خاصی نعتیں سنی ہیں، اور دوست کی ردیف پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ کلام میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا خاصہ ہے، اور دوست کا لفظ جس جاذبیت اور محبت کے معنی میں ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایسی محبت اور خلوص اور رشتہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام میں پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بنوں پر ہے بہار چمن آرائی دوست، واہ واہ واہ، کہ مصطفیٰ جان رحمت ہی کے سبب جو ہے وہ بہار جو ہے وہ جوبنوں پر ہے، کیا بات، اور نقطۂ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ کہتے ہیں کہ بلبل خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دوست، کیا بات ہے، یعنی جو وہ بلبل جو مصطفیٰ جان رحمت کی شیدا گئے وہ خلد کا نام نہیں لیتی۔ کیا بات، وہ کہتے نا شاعر، نہ کھینچو نہ کھینچو جنت میں نہیں جاتا، چھوڑ کر میں آقا کا مدینہ نہیں جاتا، کہ جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شیدائی بلبل ہو تو وہ خلد کا نام بھی نہیں لیتی ہے، وہ کہتی ہے میرے لیے جنت بھی مصطفیٰ کا در ہے۔ کیا بات ہے۔ آقا کریم سید عالم جان کائنات کے قدمین شریفین سے جدا نہیں ہونا ہے، تو کہتے جو بنوں پر ہے بہار چمن آرائی دوست، اور خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دوست، کہ وہ بلبل کو تو باغ میں سکون ملتا ہے نا، بے شک بلبل کو باغ میں سکون ملتا ہے۔ کہتے ہیں باغ تو خود مصطفیٰ جان رحمت کا دربار وہ ہے کہ جہاں پر بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور کسی کہنے والے نے کہا کہ خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے سما آئے بہار آئے۔ جہاں حضور علیہ السلام ہے وہاں تو بہاریں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچی ہیں۔ کیا بات کہ جو بنوں پر ہے بہار چمن آرائی دوست، اور خلد کا نام نہ لے بلبل شہدائی دوست۔ جو حضور کے عاشق ہیں
وہ پھر نہ جنت کے طلبگار ہیں نہ پھر انہیں دوزخ کا ڈر ہے، وہ تو اپنے محبوب علیہ السلام کی رضا کے طالب ہیں اور حضور علیہ السلام ہی کی محبت میں سفر کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ سب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے علامہ صاحب کی اس خوبصورت تشریح سے۔ پھر فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کہ مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، زندہ چھوڑے گی کسی کو نہ مسیحا یہ دوست۔ مرنے والوں کو ملتی ہے یہاں عمر جاوید، زندہ نہ چھوڑے گی کسی کو مسیحا یہ دوست۔ کس انداز سے اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو مکمل کیا کہ ان پہ مرنے والے کو ملتی ہے عمر جاوید، جو مصطفیٰ جان رحمت پر فدا ہوا، جو آپ پر قربان ہوا، جس نے آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ خواہ جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب ہوں، وہ جناب حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ ہوں، یا پھر جو ہے حضرت ابو دجانہ ہوں، یا حضرت حبیب بن زید ہوں، یہ سارے صحابہ کبار آپ کسی بھی کو بھی اٹھا کر دیکھیں جو شہید ہوئے، احد کے شہداء ہوں، بدر کے شہداء ہوں، قرآن نے واضح کہہ دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تو جو ان پر مرا تو قرآن نے کہہ دیا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ تو زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں۔ تو جو مصطفیٰ پر فدا ہو گئے، جو آقا پر قربان ہو گئے، جو حضور پر جان قربان کر کے شہید ہو گئے، انہیں تو عمر جاوید مل گئی، ہمیشہ کی زندگی مل گئی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کو لے کر جو ہے وہ الحمدللہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگلے مصرے میں فرمایا کہ زندہ چھوڑے گی نہ کسی کو مسیحا یہ دوست۔ کیا مطلب؟ وہ جمال ہی ایسا ہے، کوئی دیکھے تو ان پر فدا ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے، اور جو ان پر فدا ہو جائے اسی کو حیات جاویدانی ملتی ہے۔ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر زندہ رہنا مشکل ہے، کہ جو حضور کو دیکھے وہ حضور پر فدا ہے، جو حضور کو دیکھے حضور پر قربان ہے، جو حضور کو دیکھے حضور پر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اور جو قربان کر دے جان کو اسی کو حیات جاویدانی ملتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی والدہ نے کہا ہے سعد خبردار اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر گیا تو تو اپنی ماں کا مرا منہ دیکھے گا۔ آپ نے فرمایا اے ماں تیری تو ایک جان ہے نا، اگر تیری 100 جانیں ہوتی اور ہر بار تو مجھے یہ کہتی کہ حضور کی بارگاہ میں گیا تو میرا مرا منہ دیکھے گا تو میں 100 مرتبہ تجھے قربان کر دیتا، لیکن حضور کی بارگاہ میں جانا نہ چھوڑتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو حضور کو ایک بار دیکھ لے وہ 100 مرتبہ اپنی ماں کو بھی قربان کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، جو حضور کو ایک بار دیکھ لے وہ اپنی جان کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان پہ مرنے والے کو ملتی ہے عمر جاوید، جو حضور پر قربان ہو گیا اس کو تو حیات جاویدانی مل گئی، مگر زندہ نہ چھوڑے گی کسی کو مسیحائی دوست۔ یہ کمال کی بات ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو دیکھے وہ آپ پر قربان ہوئے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، وہ آپ پر فدا ہوئے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ کیا بات۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت اگلا شعر فرماتے ہیں کہ تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا،
سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارا یہ دو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا. حضور کا دربار وہ عالی شان دربار ہے، آقا کریم علیہ السلام کا دربار وہ عالی شان دربار ہے کہ جہاں پر تاج والے بھی ماتھا گھستے ہیں. اور حضور سید عالم جانے کائنات کے لیے کہا کہ داراؤں پر سارے داراؤں پر کی دارا رہی دارائی یہ دوست، یعنی سارے بادشاہوں کی بادشاہ رہی بادشاہ یہ دوست. فرمایا مصطفیٰ جان رحمت کی جو بادشاہت ہے وہ سارے بادشاہوں کو جمع کر لیں، وہ سب حضور کے غلام مصطفیٰ بادشاہ ہیں. کیا بات ہے. وہ کریم آقا کا دربار ایسا دربار ہے کہ سارے داراؤں کی دارا رہی دارائی یہ دوست، کہ سارے بادشاہوں کی بادشاہ رہی بادشاہ یہ دوست. ایسے بادشاہ ہیں مدینے والے بادشاہ. طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دو. حضرت کہہ رہے ہیں کوئی طور پر کوئی چرخ پر اور کوئی عرش سے پار. تو کہتے ہیں دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو اب کسی کا جانا اور بلندی جناب طور تک ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تک ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت عرش سے بھی پار. کیا بات، یعنی عرش سے بھی آگے. اور پھر فرمایا کہ سارے بالاؤں پر رہی بالائی یہ دوست. کیا بات ہے. واہ. پھر کہنے والے نے کہا کہ دیکھیے جب حضور عرش پر تشریف لے گئے تو کیفیت کیا تھی. ساتوں زمینیں نیچے تھیں، حضور عرش پر گئے ساتوں آسمان نیچے تھے. حضور عرش پر گئے کعبۃ اللہ شریف نیچے تھا. حضور عرش پر گئے فرشتوں کو کعبہ بیت المعمور نیچے تھا. حضور عرش پر گئے تو سدرۃ المنتہا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، فقط جبریل کی رسائی ہے. جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے عرش پر تو پھر وہ سدرہ بھی نیچے رہ گیا. پھر حضور کہاں گئے عرش پر. اور جب مصطفیٰ عرش پر تھے تو عرش کدھر تھا؟ علماء نے لکھا بلکہ اعلیٰ حضرت ہی کہتے ہیں زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. کہ جناب عزت و بلندی اور وقار مصطفیٰ تو دیکھیے ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ آج تو مصطفیٰ عرش پر آئے ہیں تو خدا کا عرش بھی زیر پائے محمد مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کے نیچے ہے. تو گویا جب آقا کریم علیہ السلام عرش پر تھے تو پھر عرش آپ کے قدموں کے نیچے، بیت المعمور نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، ساتوں آسمان نیچے، ساتوں زمین نیچے. تو کہتے ہیں کہ سارے بالاؤں پر بالا رہی بالائی یہ دوست. جب حضور علیہ السلام عرش پر تشریف لے گئے تو سارے بالاؤں اور بلندیوں والوں سے بلند و بالا مقام جو تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت کا تھا. کیا بات ہے. پھر مقطع فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ رنج آدا کا رضا چاہ رہی کیا ہے جب انہیں آپ گستاخ رکھے حلم و شکیبہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور علیہ السلام کے حلم و شکیبائی کی بات کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی نرم دلی، عفو و درگزر، معاف کرنا، بدلہ نہ لینا، اسی بات نے گستاخوں کو دلیر کیا. کیا بات. اور ان کے پھر کام کا رنج آدھا کا پھر یہاں ذکر اور کام کیا کہ وہ خود اس بات پر مضر ہیں کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ بڑے شکیب دل اور حلیم طبیعت ہیں. تو اس لیے وہ اپنی ناپاک زبان سے جو ہے وہ ایسے کلمات ادا کرتے تھے جو شان مصطفیٰ کے لائق نہ ہوں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی حضور کا وصف جمیل ہے کہ آپ کے حلم و
شکیبائی کو دیکھ کر وہ دلیر ہوتے تھے، مگر نہ کس کی مجال ہے جس کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک اللہ بلند کر دے، کوئی ان کے لیے ہلکی بات کہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، جس کا ذکر اللہ ہر آن بلند کرے ان کے لیے کوئی ہلکی بات کہے۔ والا یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی حلیم طبیعت کی وجہ سے کہ وہ جانتے تھے گستاخ کہ حضور علیہ السلام معاف فرما دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے ہیں، اور یہ ان کی طبیعت کی وجہ سے وہی جو کیا کرتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کی شان میں اہانت کرے، گستاخی کرے، بے ادبی کرے، تو اس کا قانونی طور پر پاکستان میں بھی 295C ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی حکم یہی ہے، فقہاء نے کہا مرتد ہے، خبیث کو لٹکا دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، حاکم وقت کو چاہیے، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رہے، وہ اعلیٰ حضرت نے حضور کی طبیعت بیان کی ہے کہ حلیم طبیعت تھے تو وہ دلیر ہو جاتے تھے، لیکن کوئی دلیری میں بھی آ کر بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ نہ لائے اپنی گفتگو میں، چونکہ حضور علیہ السلام کی وہ مثالیں بھی موجود ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ کعب بن اشرف کو کعبے کے پردوں سے نکلوا کے جو ہے وہ اسے قتل کرایا، اور دیگر گستاخوں کی طرف بھی آپ نے جو ہے وہ صحابہ کبار کو بھیجا۔ تو یہ تو علل اعلان ہے کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اتنا وقت عنایت فرمایا، اور یقیناً آپ سب ویورز بھی بہت لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اس کلام اعلیٰ حضرت سے، اور تشریح اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت کی جو تشریح علامہ صاحب ماشاءاللہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے اعلیٰ حضرت کے کلام اور تشریح پھر دوبارہ انشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب فرمائیں گے۔ ابھی میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک میرے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ آج ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلک رضا سلامت رہے، مسلک رضا سلامت رہے، مسلک رضا سلامت رہے۔ ہے میری جان رضا، میرا ایمان رضا، ہے میری شان رضا، میری پہچان رضا۔